بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مرتبہ وائٹ ہاؤس تک پہنچنے میں کامیابی کے بعد 2 مہینوں میں اپنے اقدامات اور بیانات سے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ ایک جانب روایتی حریف چین اور جاپان نئے محصولات کی زد میں آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی کینیڈا اور میکسیکو جیسے ہمسائے اور امریکہ کے اکسانے پر روس سے لڑائی مول لینے والا یوکرین بھی امریکی صدر کی مفاد پرست کاروباری سوچ کی زد میں ہے۔ یہی نہیں، اس وقت دنیا کا ہر خطہ خصوصاً یورپ ٹرمپ کی نامعقول حرکتوں کی وجہ سے شدید دباؤ اور بے چینی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ امریکہ کے صدر نے جہاں بیرون ملک اقدامات سے تہلکہ مچا رکھا ہے، وہیں اندرون ملک بڑے اور نامور امریکی ادارے بھی ٹرمپ اور اس کے چیلوں کی دست برد سے محفوظ نہیں ہیں۔ عالمی سطح پر امریکہ کی پہچان اپنے امریکہ کے دوستی کے ہاتھ کی علامت یو ایس ایڈ کا ادارہ، جو غریب اور متاثرہ ملکوں کو امداد کی فراہمی کا مؤثر ذریعہ تھا، اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عالمی سطح پر امریکی میڈیا کی پہچان وائس آف امریکہ اور ایسے ہی کئی اور اداروں کو بند کرنے کی تیاریاں جاری ہیں، اور ایلون مسک جیسے ٹرمپ کے ملازمین اس حوالے سے سماجی میڈیا اور میڈیا پر بیان بازی میں مصروف ہیں۔ صدر ٹرمپ کی معاندانہ سوچ کے نئے شکاروں میں یورپی یونین، افغانستان اور بالواسطہ طور پر پاکستان شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یورپی یونین پر بھی نئے محصولات کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم در حقیقت امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یوں اب امریکہ کی یورپی یونین کے ساتھ دشمنی کی بھی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یورپی ملکوں کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آنے لگا ہے۔ یورپی کمیشن نے جواب دیا ہے کہ یورپی یونین دنیا کی سب سے بڑی آزاد منڈی ہے، اور اس کی دوستی امریکہ کے لیے ایک اعزاز ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی صدر اپنے روسی ہم منصب پوٹن کے ساتھ مذاکرات میں یوکرین کو فروخت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ دنوں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس پر کسی بھی ذی شعور شخص کو حیرت نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ اور اس کے ساتھیوں کا خیال ہے کہ سابق امریکی حکومت اور یورپی ملکوں نے اس کے لاڈ اٹھا کر زیلنسکی کو بگاڑ دیا ہے۔ حالانکہ 3 سال پہلے استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے دوران خود کو غیر جانبدار رکھنے کی صورت میں جنگ کے خاتمے اور یوکرین کو اس کی آزادی کی ضمانت پر معاہدہ طے پانے کو تھا، جب امریکی صدر جو بائیڈن کے اما پر زیلنسکی نے آخری وقت پر معاہدے سے انکار کر دیا، اور اب ٹرمپ کے امریکہ نے یوکرین کو دی جانے والی اربوں ڈالر کی امداد کی قیمت وصول کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ یوکرین میں پائی جانے والی قیمتی دھاتوں پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے معاہدہ کرنے کے بعد بھی جب زیلنسکی پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ روس سے ڈیل کر لیں، تو وہ بھی بفر گئے، اور اوول آفس کی ملاقات میں بات تو میں تک جا پہنچی۔ نتیجتاً زیلنسکی مشترکہ پریس کانفرنس میں بیٹھے بغیر ہی چلے گئے۔ اس سے پہلے اقتدار سنبھالتے ہی ٹرمپ نے امریکہ کو سب سے زیادہ قرض دینے والے ملک چین پر درآمداتی محصولات میں اضافہ کر دیا، اور باہمی تجارتی عدم توازن پر شدید اعتراض کرتے ہوئے چین کو کھری سنا دی، تو جواب میں چین نے امریکہ کو دانشورانہ طرز عمل اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے امریکی معیشت کو سنبھالا دیے رکھنے میں اپنا کردار بھی یاد دلایا۔ کینیڈا بیچارہ تو سدا سے امریکہ کا مرہون منت رہا ہے، تو اسے دھمکی دی گئی تو اس کے مقبول وزیر اعظم جیسن ٹروڈو نے مستعفی ہونے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ ٹرمپ کی ٹیم میں موجود بھارتی گماشتے اس کے ایک سکھ رہنما کی راہ کی جانب سے قتل پر کینیڈا کی شدید احتجاج پر ناخوش ہیں، اور ٹورنٹو میں اس خدشے کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کینیڈا کو امریکہ میں ضم کرنے کی اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کینیڈا کی مشکلات سے دوچار معیشت کو مزید مشکلات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اگر میکسیکو کی بات کی جائے تو اس غریب کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، اسی لیے تو اس کے شہری کثیر تعداد میں امریکہ ہجرت کرتے آ رہے ہیں۔ اب اس سلسلے کو روکنے کے لیے ایک تازہ بیان میں ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر فوج تعینات کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے اب ان کے ملک پر تارکین وطن کا حملہ رک جائے گا۔ ٹرمپ نے ایک اور نئے اعلان میں کہا ہے وہ طالبان سے امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ واپس لینے کے علاوہ بگرام ایئر بیس بھی واپس لیں گے، جو چین اور پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے۔ یوں تو پاکستان پہلے ہی امریکہ کی نظروں میں ہے، البتہ امریکہ کی جانب سے اسلحہ واپس لینے کا اقدام اگر ہو سکے تو پاکستان کے لیے خوش آئند ہوگا، کیونکہ اس اسلحے کا بیشتر حصہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں میں ہے، جسے وہ ہمارے دشمنوں کی شہ پر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔